دیکھیے اس میں میں اتنی بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطلب وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی زندگی میں بھی ساتھی ہیں. ہاں اور بالکل مطلب مدفون کہاں پر ہیں مدفون، ہاں صرف. بالکل. تو جن کو وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی. سر اب یہی والا سوال کہ ان کے بارے میں تعان کرنا یا ان کو ایسا کوئی شرعی حکم لگانا، جیسے میں نے بڑا ریسنٹلی سنا کہ وہ بہت سارے لوگ یہ بیان بھی کہہ رہے تھے کہ جی حضرت عمر جو ہیں غزوہ احد میں مطلب وہ لفظ ثم معاذ اللہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ پیٹھ دکھا کے بھاگے، حالانکہ اس میں بہت سارے صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب قرآن مجید میں معافی کا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نے ان کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی لوگ تان کرتے تھے حضرت عثمان پہ. ابھی ریسنٹلی بہت سارے لوگوں نے کیا اور ویڈیوز میں بھی، میں اب ان علماء کا نام نہیں لوں گا جو یہ اس کو وہ دکھاتے تھے کہ جی یہ بھاگ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا. تو ایسے لوگوں پہ مطلب آلموسٹ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہنا. حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں بھی کہتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا شرعی ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے نا، یہ تو قرآنی شخصیات ہیں. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جب غار میں تھے. ظاہری بات حضرت ابو بکر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح احد کا بھی جو معاملہ ہے نا، دیکھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آتا ہے نا روایات کے اندر، یہ بہت معروف روایات ہیں. جنگ احد جب ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان نے نیچے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے کہا ابو بکر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے. پھر اس نے کہا عمر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی کہا کہ آپ خاموش رہے. تو اس نے کہا اچھا یہ سارے چلے گئے. تو پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے دشمن میں موجود ہوں، ابو بکر بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو سارے پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے نا، مطلب جی جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ میدان سے نکل گئے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جی خواہ مخواہ لوگوں نے بنا لی. اور پھر یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی دی حضرت عمر کو. بالکل. اچھا اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی پس منظر نہیں ہے. نہیں اس پہ یہ بھی تو وہ ہے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں دی تھی، بلکہ ان سے جو ہے وہ اولاد بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو ام کلثوم جو تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ. ایک سر بڑا امپورٹنٹ کویشچن کہ ایک تو یہ صلح ہو گئی، صلح حسن ہو گئی، اس کے بعد کبھی حضرت معاویہ اور خانوادہ رسول کے درمیان کبھی کوئی انٹر میرج ہوئی، کوئی شادی ہوئی، کوئی اس طرح کے کوئی تعلقات؟ ہاں شادیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان کے تعلقات آپس میں. صلح حسن کے بعد، صلح حسن سے پہلے کی بات نہیں میں کہہ رہا، صلح حسن کے بعد. اس کے بعد بھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ موضوع بحث بنائیں گے. یعنی کہ صلح حسن کے بعد بھی شادیاں ہوئی ہیں؟ شادیاں ہوئی، شادی بالکل ہوئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور ایک تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ یزید کے بیٹے نے تو انکار کر دیا تھا کہ بھائی میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ یہ اتنا بڑا واقعہ سرزد ہو چکا ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں تو ان کے مطلب اس خاندان کے بھی دلوں میں خانوادہ رسول کی وہ تھی محبت. ڈکلائن وغیرہ تو آیا ہے، یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں. یزید کو تو آپ کہیں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں وہ کون ڈیفینڈ کرتا ہے. ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں کون ڈیفینڈ کرتا ہے وہ تو نہیں سمجھ آتی. تو صحابہ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ جو وہ قرآنی شخصیات ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چلیں اب دیکھیں کہ اس بات کو تو آپ ڈبیٹ میں لے آئیں کہ جی اپنی بیٹی نہیں بھی دی تھی، لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزا کے عالم میں جو ہے وہ اس کے لیے امامت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے جو کی. صحیح روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت، مطلب جس مرض کے اندر آپ کی وہ رحلت ہوئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تھا. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. اچھا اس میں بھی محمد علی مرزا صاحب کا ایک وہ پورا بیان ہے کہ وہ یہ واقعہ کے پہلے کا ہے، بالکل نزا کی حالت میں امام نہیں، اس سے پہلے امامت دی تھی. نہیں کوئی عذر کی وجہ سے وہ نہیں، وہ آخری بیماری تھی. یہ تو بالکل صحیح روایتوں میں آخری بیماری تھی. تو اس بیماری میں اب دیکھیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی. بالکل. پھر یہ بھی تو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی. بالکل. اب مسئلہ یہ کہ اگر یہ کافر تھے تو ان کی کافر کی بیعت کیسے جائز ہو سکتی ہے، یا اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل.
اچھا سر ایک بات بتائیے گا کہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ مقرر ہونے کے کتنا عرصہ بعد حضرت علی نے بیعت کی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر تان کرتے ہیں کہ جی 6 مہینے 8 مہینے تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، نہ بیعت کی، 8 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے پھر بیعت کی. نہیں، یہ بات تو آتی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے کہ 6 مہینے کے بعد کی. ہاں ابھی 6 مہینہ ان کا نان پروڈکٹیو ٹائم تھا، یعنی کہ کچھ واقعات میں اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اتنے زیادہ وہ تھے کہ وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے، وہ اپنے گھر تک محدود رہتے تھے. گھر تک محدود ہو گئے. اور جب انہوں نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تو سب سے پہلی یہی تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. پھر اس کے بعد انہوں نے خطبہ بھی دیا. وہ لمبی چوڑی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی روئے. یعنی یہ اختلاف نہیں تھا ان کی، یعنی کہ وہ نان پروڈکٹیولی، یعنی وہ صرف گھر میں ہوتے تھے غم کی وجہ سے تھے. اور کچھ روایتوں میں یہ تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ بات بھی آئی کہ جی آپ بیعت سے کیوں پیچھے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب مشورہ ہوا تھا تو یعنی خلیفہ کے انتخاب کے لیے تو ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا. تو باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی جو ہے وہ خلیفہ کا استحقاق رکھتے ہیں، مطلب ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی زبیر بھائی. میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ اگر مطلب اختلاف ہوتا تو جیسے ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے ہائیسٹ اتھارٹی خانوادہ رسول حضرت علی تھے، کیونکہ یہی خاندان ہے، یہی ڈائریکٹ لنکیج ہے. جیسے ہی وہ ایکٹیویٹی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو خلیفہ وقت کو وہ خط بھیجتے ہیں کہ آپ نے خلافت کے معاملات میں ہمیں شامل نہیں کیا. اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب ان کو ڈرایا دھمکایا، خلافت کے معاملات سمیٹ لیے، وہ خلیفہ وقت ان کا خط ملتے ساتھ ہی وہ بھاگ پڑتے ہیں ان کے گھر کی طرف کہ بھائی میں نے جواب دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی سے مجھے خط آیا. تو یہ ناظرین کو بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے بالکل تفصیل سے. کہ اگر اتنا اختلاف ہوتا، اتنی اس کی یہ خلافت کی یا سیٹ کی جنگ ہوتی تو خلیفہ وقت بجائے کہ وہاں بھاگتا وہ کہتا کہ چلو بھی اٹھا کے لے کہ کیسے خلیفہ وقت کو. یہ ذرا بتائیے گا واقعہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ. دیکھیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا تھوڑا بہت شکوے کا اظہار کیا. بہرحال انہوں نے پھر مسجد میں آئے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ پہلے تقریر کی اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، آپ کے جو اہل بیت ہیں، وہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارا حضرت ابو بکر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس عہدے کے خلافت کے زیادہ مستحق تھے اور یہ نہیں تھے اور انہوں نے ہمارا کوئی حق لے لیا، ہمارا یہ مسئلہ نہیں تھا. بس اتنی سی رنجش ہمیں ضرور تھی کہ وہ جو مشورہ ہوا تھا اس مشورے میں اگر ہماری بھی رائے لے لی جاتی تو بس اس وجہ سے ہم کچھ پیچھے رہ گئے. بس اتنی سی بات ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مطلب ساتھ بھی چلیں، مشاورتیں رہی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 سال سب سے بڑا عہدہ بھی حضرت علی کے پاس رہا، وہ چیف جسٹس رہے، تمام فیصلے ان کی مشاورت سے ہوتے تھے وہ. اور بالکل حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے وہی بیعت کرنے والے تھے حضرت عمر کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ان کے بھی بہت قریب رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کے بھی ٹائم پہ چیف جسٹس وہی رہے. سارے بڑے فیصلے حضرت علی کی مشاورت سے ہی ہوتے تھے. بلکہ انہوں نے حضرت علی نے خود کہا کہ ان کا مشورہ دینے والا میں تھا اور مجھے مشورہ دینے والا تم لوگ. ایک بندے نے ان کو کہا تھا کہ جی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تمہارے جیسے ہیں، تو اس لیے یہ تم سارا کچھ جو ہے وہ زوال دیکھ. بالکل.